مختلف ادوار میں خوبصورت سے خوبصورت مساجد تعمیر کروانے کا رواج رہا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر جہاں دوسری تعمیرات میں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتا ہے، وہیں مساجد کی تعمیر میں بھی مغلوں کے فن تعمیر کا کوئی ثانی نہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور بھی اسی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروائی تھی۔ سرخ پتھروں سے بنائی گئی یہ خوبصورت مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس مسجد کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گی۔ تعمیراتی تاریخ: مغلیہ دور کا ایک شاہکار۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر 17ویں صدی میں 1671 سے 1673 کے دوران کی گئی تھی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی مظفر حسین عرف فدائی خان کوکا کو اس کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی، جو اس وقت لاہور کے گورنر بھی تھے۔ 1840 میں ایک زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے مسجد کے میناروں کی بلندی پر واقع برج بری طرح متاثر ہوئے۔ اس واقعے کو کافی برس بیت گئے۔ 1852 میں اس کی بحالی کا کام شروع کیا گیا، لیکن مکمل بحالی پھر بھی نہ ہو سکی۔ صحیح معنیوں میں اس کی بحالی اور متاثرہ حصوں کی دوبارہ تعمیر 20ویں صدی میں شروع کی گئی، جس پر 50 لاکھ روپے سے رائج الوقت لاگت آئی۔ نواب زین یار جنگ بہادر نے اس کی بحالی کے تعمیراتی کام کا نقشہ تیار کیا۔ تعمیراتی کام کے مکمل ہونے کے بعد اس کو اصل شکل میں واپس لایا گیا۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ برطانوی دور حکومت میں اس پر قبضہ کر لیا گیا اور یہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ آج یہ پاکستان کے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے بادشاہی مسجد مغل دور کے فن تعمیر کی ثقافت کی بھرپور عکاس ہے۔ مسجد کے 3 گنبد، 4 بڑے مینار اور 4 چھوٹے مینار ہیں۔ ہر بڑے مینار کی لمبائی 30 فٹ اور ہر چھوٹے مینار کی لمبائی 20 فٹ ہے۔ اس شاہکار کو لاہور کے تاج محل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد پاکستان کا ثقافتی، سفارتی اور سیاحتی اثاثہ ہے۔ اس کی تاریخ اور منفرد فن تعمیر کی بنا پر پاکستان کو یہ بین الاقوامی طور پر ایک منفرد مقام دلاتی ہے۔